بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل کا ایسا مبارک نام پیش کرتے ہیں جس مبارک نام کی برکت سے فتنہ و فساد کی کیفیت ختم ہو، امن و سلامتی پیدا ہو جائے، اور اسی طرح امراض کی کیفیات کا خاتمہ ہو، صحت اور سلامتی پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی بے ہوش ہو جائے، ہوش میں لانے کے لیے بھی اللہ کا یہی مبارک نام ہے۔ ہر مرض سے کلی شفا حاصل کرنے کے لیے یہ مبارک نام مجرب ہے۔ حصول علم کی آسانی کے لیے بھی مجرب، حافظہ مضبوط ہو، دماغ میں تقویت پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ مبارک نام مجرب ہے۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی اس مبارک نام کا ذکر کیا جائے۔ لڑائی جھگڑے جہاں بہت زیادہ ہوں، ان لڑائی جھگڑوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کا یہ مبارک نام مجرب ہے۔ بزرگان محترم، یہ اللہ عز و جل کا وہ مبارک نام ہے جس مبارک نام کی برکت سے ہم امن حاصل کرتے ہیں، سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں، ہر فتنہ و فساد اور شرارت کو اپنی ذات سے اور دیگر اللہ کی مخلوق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے جہاں اپنے نام مبارک میں اور اوصاف رکھے ہیں، یہ جو اوصاف آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں، یہ بدرجہ اتم اس مبارک نام کے اندر موجود، اور اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو حکم فرمایا ہے کہ تم جب آپس میں ملو، ایک دوسرے کو امن دینے کی نیت سے ملاقات کرو، ایک دوسرے سے بات کرو تو بات سے پہلے السلام قبل الکلام، گفتگو سے پہلے سلام کرو، اور سلام کے اندر امن ہے، سلام کے اندر عافیت ہے، اور ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ میں آپ کو کسی قسم کے نقصان دینے کے یا آپ تک نقصان پہنچنے کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو امن ملے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت جب تھا، اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے، لیکن سلام نہیں تھا۔ مثلا حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، طول اللہ عمرک، اللہ آپ کے عمر لمبی کرے۔ اسی طرح اس کے ایک مختلف انداز تھے، اور بھی دنیا کی جتنی اقوام ہیں ان میں اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سلام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ باہمی محبت کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہی ہے جو دوسرے کی خیر چاہے، مومن وہی ہے جو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے، مومن وہی ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مقاصد حاصل کرنے کے لیے باہمی اتفاق و اتحاد ضروری ہے۔ اس اتحاد کے بغیر آپ کو کہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اتفاق سے رہنا ہوگا اور اتفاق کی قوت بنا کر آپ اپنی مقصد تک پہنچ سکیں گے، اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے، ورنہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے مقصد کو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ سورۃ کہف میں بتلایا ہے کہ اصحاب کہف وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی توحید پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سے انحراف کرنے کو بالکل قطعاً تیار نہیں تھے۔ آگے بڑھے اور اللہ عز و جل نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب فرمایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ربط پیدا کر دیا تھا، ہمارے ساتھ بھی رابطہ تھا اور ان کا باہمی بھی ربط تھا، آپس میں ان کا اتفاق تھا، بھائی چارگی، اور اسی اتفاق اور محبت کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کیا ہے۔ اگر اتفاق نہ ہوتا تو کیا معلوم کہ مقصد حاصل نہ ہو سکتا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے احقاق حق اور ابطال باطل جیسے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اتفاق اولین شرط ہے۔ اتفاق ہوگا تو یہ مقاصد حاصل ہوں گے، بغیر اتفاق و محبت کے یہ چیزیں مشکل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ تحابو، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ محبت کرو گے تو تم مومن ہوو گے۔ اور ایسی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمائی جس کے ذریعے سے قلوب میں محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کر لو تحاببتم، تو آپس میں تم محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے تاکہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اسی سلام سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ پیدل چلنے والا آدمی بیٹھنے والے کو سلام کرے، سواری پہ جانے والا آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تھوڑے افراد کی جماعت زیادہ افراد کو سلام کرے، یہ آداب ہیں سلام کے۔ تو حکم ہے سلام کا، سلام سے سلامتی وجود میں آتی ہے، سلام سے امن نصیب ہوتا ہے۔ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، دین ضابطۂ زندگی ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ کا دین شامل ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم دین پر عمل کر سکیں، اتفاق و اتحاد سے رہ سکیں، اسلامی معاشرت کو حاصل کر سکیں، اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی کسی سے محفوظ نہیں تھا، ہر جگہ خطرہ تھا، کوئی کسی وقت اٹھ کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب اسلام آیا ابتداءً مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، صحابہ کرام کو بہت دکھ پہنچائے، تکالیف و مصائب میں مبتلا کیا، تو اس وقت سلام مشروع ہوا۔
کہ جب بھی جاؤ ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے خطرے کو ٹال دو، ان کو بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی یعنی میری طرف سے تم کو امن مل گیا ہے، مجھ سے کوئی تمہیں خطرہ نہیں ہے، میں تمہیں سکون پہنچانے والا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ابتداً اسی سلام کو انہوں نے عام کیا۔ آپ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ اس کو عام کرو، اور اس قدر عام کیا بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی سلام کو عام کرنے کے لیے بازاروں کا چکر بھی لگاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کریں گے، اور اسی سلام سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سلام ایک دعا ہے، برکت کی دعا حاصل ہوگی۔ اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت طفیل۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا کہ جائیں کچھ تعلیم حاصل کریں، حضرت سے کچھ پڑھ لیں۔ تو میں جب جاتا تو حضرت فرماتے تھے کہ آؤ چلنا ہے بازار چل پڑتے تھے۔ حضرت جا رہے ہیں، سلام کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سب کو سلام کیا، آگے چلتے گئے۔ کئی دن مسلسل ایسے ہوا تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے بھی نہیں ہیں، بھاؤ تاؤ بھی کسی چیز کا طے نہیں کرتے، بس آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم آپ سے کچھ حاصل کر لیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھلے مانس، کیا معلوم آپ کو کہ میں کیا کرنے کے لیے آتا ہوں؟ میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے آتا ہوں۔ جب ہم سلام کرتے ہیں، سلام ایک دعا ہے، کسی کے منہ سے یہ دعا نکل جائے گی اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ کیا معلوم کس کی دعا اللہ قبول فرما لے ہمارے حق میں۔ جب سب کو سلام کرتے ہیں تو وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ سلام کا جواب ہمارے لیے خیر و برکت بن جاتا ہے، اسی لیے ہم آتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ سلام اجازت ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، لیکن آہستہ آواز سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 مرتبہ سلام کر لیا، جواب نہ سنا، حضور واپس جانے لگے کہ شاید کہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ پھر اٹھ کے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، یا رسول اللہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو اجازت مانگی ہے، سلام کیا اور جواب کوئی نہیں آیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ آواز سے دے رہا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی دعا یقیناً ہم امتیوں کے لیے مقبول، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سلامتی کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے زیادہ مجھے ملے۔ اب ایک آدمی ایسا جو سطحی ذہن کا مالک ہے، وہ کہے گا یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی گئی ہے، حضور کو تو تکلیف دی گئی، آپ تو واپس جا رہے تھے، تو یہ کیسی دعا حاصل کر رہے ہیں؟ ایسے سوچیں گے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ یہ محبت کی بات ہے، آپس میں پیار کی بات ہے،
عشق ہے ایک عشق، اسی عشق کی وجہ سے یہ محبت میں کر رہے تھے، تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے۔ اگر ناراض ہو جاتے تو واپس چلے جاتے حضور، لیکن پھر ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ان کا کہا مانا اور ان کے ساتھ بیٹھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دے رہے تھے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ رات کو سو گئے ہوں، اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ تو سلام کو عام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ جو سلام ہے اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وضعہ اللہ فی الارض، اللہ رب العزت نے اپنے اسی نام مبارک کو زمین پر اتارا ہے، اور اسی لیے فرمایا اس سے بہتر کوئی سلام نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن سلام سے بہتر کسی کا سلام نہیں ہو سکتا جیسا کہ اسلام کے اندر سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سلام کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ جا رہے ہیں، راستے میں درخت آیا، اس درخت سے ہٹے اور پھر ملاقات ہوئی، پھر سلام کیا۔ اس طرح سلام بہت کرتے تھے۔ سلام کو رواج دینا چاہیے، اور ایسے آدمی کو جس کو آپ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی آپ سلام کرو۔ اللہ رب العزت کے اس مبارک نام یا سلام کے فوائد و برکات سلام کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن بندہ سلام کو سنت سمجھ کر کرے، اور یہی سلام ایسی چیز ہے کہ واجب کا ثواب اس میں کم ہے اور سنت کا زیادہ۔ حالانکہ واجب کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، سنت اس سے کم درجہ ہے شریعت میں، اس کا ثواب کچھ کم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں السلام علیکم کہنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینے والے کے لیے کم نیکیاں ہیں اور سلام کرنے والے کے لیے زیادہ، یعنی سنت کا ثواب یہاں زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس مبارک نام کے فوائد و برکات یا سلام، جو آدمی اس مبارک نام کا کثرت سے ورد کرے گا، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائیں گے، اس کے جسمانی امراض دور کر دیں گے۔ یا سلام 141 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری صورتوں کا بھی اہتمام کرے۔ جسمانی روحانی یعنی ایسے امراض جو اس کے جسم کی کمزوری کی وجہ سے لاحق ہو رہے ہیں، یا ایسے امراض جو اس کو جادو اور جنات کے ذریعے سے چمٹائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے شفا عطا فرمائیں گے، بچائیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، ہوش نہیں آ رہا اس کو، آپ اس کے اوپر بیٹھ کر یا رحمان یا سلام پڑھتے رہیں مسلسل، اللہ رب العزت اس کو ہوش عطا فرما دیں گے، وہ بے ہوشی اور غشی کی کیفیت سے نکل آئے گا۔ اور اگر کسی آدمی کو ایسے امراض لاحق ہوئے کہ ان امراض سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے، شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو یا سلام کو کثرت سے پڑھے، اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پیے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، بے ہوش ہے، غشی کی کیفیت ہے،
تو اس کے اوپر بیٹھنے والا آدمی تسبیح کو اس طرح پکڑے کہ تسبیح اس کے سر کو لگتی رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کو اپنا معمول بناتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے حافظے کو مضبوط کر دیں گے۔ 100 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کا حافظہ بھی تیز کر دیں گے اور حصول علم بھی اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور جہاں لڑائی جھگڑے ہوں، صبح کو آدمی اٹھے، عادت بنائے لڑائی جھگڑے اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرے اور 131 مرتبہ یا سلام پڑھے، اللہ رب العزت جھگڑے ختم فرما دیں گے۔ روزانہ معمول بنائے، خاندان میں ہیں جھگڑے یا بیرونی لوگوں میں ہیں، ایک فیصلہ کرنے والا آدمی ہے، لوگوں کے مابین صلح کراتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا سلام کثرت سے پڑھتا رہے، اپنا معمول بنائے اس کو۔ اسی طرح جو آدمی اس وظیفے کو ہر نماز کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسی یا سلام کی برکت سے اس کے جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کی اللہ پاک اس کو حفاظت عطا فرما دیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے پروردگار عالم انہی معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔